تو گویا کہ پہلی وجہ یہ کہ ہمیں جو وجود ملا ہے رسول اللہ کے وجود نوری کی وجہ سے ساری کائنات کو وجود ملا، اس لیے وہ ایسی نعمت ہے کہ ایسی نعمت اس کے ٹکر کی کوئی نعمت ہی نہیں۔ اگر کسی نعمت پہ تمہیں خوش ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی نعمت پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ باقی نعمتیں خوشی کے قابل حقیقت میں نہیں ہیں۔ اور دوسرا سب یہ کہ وہ سرمایہ حیات ہیں، وہ سرمایہ حیات ہیں، وہ سرمایہ ہدایت ہے کہ آپ کو ہدایت کی دولت جو ہے وہ آپ ان کی توسط سے ملی ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو دوسرے مقام پہ یوں ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے، امتنان کیا ہے اہل ایمان پر، اس بعث فیہم رسولا، جب انہی کے اندر من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا ہے، وہ یزکیہم، اور ان کو اندر سے پاک کرتا ہے، وہ یعلم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے وہ یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ نعمت کا دوسرا سبب بتا دیا کہ اس نعمت پر خوش ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ سرمایہ ہدایت ہے، کہ سرمایہ ہدایت وہ اندر باہر سے پاک کر کے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالی پر خوش ہونا، اور ظاہر ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور حضرت کی علومت مولانا شبری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، لہذا جمہور علماء کے قول کے مطابق فرمایا 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے، لہذا نبی پاک کی یہ ظاہری وجود آیا ہے، تو لہذا اس پر خوش ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ باقی خوشی کی غمی کی حدود جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متعین کی ہیں، کہ یہ ایسے جذبات ہوتے ہیں انسان کی فطرت پر غالب آتے ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہو آپ خوشی بھی منائیں گے، آپ غم بھی منائیں گے، جو جو حدود کے اندر رہے گا اللہ تبارک و تعالی اسی کے مطابق آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔